الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں شعائر اللہ کی فإنها من تقوى القلوب، تو بے شک یہ دلوں میں تقوی ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کھڑی ہو جائے اور نماز کے لیے آیا کرو تو دوڑ کر نہ آیا کرو، بلکہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، نماز میں شامل ہونے کے لیے آیا کرو۔ تمہارے لیے اس میں تمکنت ہے، جتنی نماز تم پالو وہ پڑھو اور باقی بعد میں مکمل کرو، یہ نہ ہو کہ دوڑتے دوڑتے نماز کے لیے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کا بھی ایک ادب ہے، ایک تعظیم ہے، تو ادب کے ساتھ آہستہ چلتے ہوئے، تمکنت کے ساتھ چلتے ہوئے عبادت کے لیے آؤ اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤ۔ اسی طرح مسجد میں چلنے کا بھی یہی حکم ہے کہ مسجد میں تیز قدموں سے نہ چلو، دبے قدموں سے آہستہ آہستہ مسجد میں چلو۔ مسجد میں دوڑنا یا شور و غل کرنا یہ آداب مسجد کے خلاف ہے، جیسے نماز کے لیے دوڑ کے آنا آداب نماز کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے ہر ایک چیز کا ادب رکھا ہے، اور یاد رکھیے بندے کو عبادتوں کا کامل فائدہ اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ با ادب ہوتا ہے۔ بے ادبی سے کسی بھی چیز کا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کا ادب ہے، حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، مساجد کا ادب ہے، حرمین شریفین کا ادب ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے درجہ بدرجہ ہر ایک چیز کا ادب جو ہے وہ رکھا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ تقوی والے لوگوں کی نشانی ہے، جن کے دلوں میں اللہ تقوی بٹھا دیتا ہے، جن کے دل متقی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سفر کیا، کوچ کیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے جھڑکنے، مارنے اور اونٹوں کے بلبلانے کی شدید آوازیں سنی، تو حضور علیہ السلام نے اپنے چابک کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ارے لوگو، وقار کو اپناؤ، تمکنت کو اپناؤ، کیونکہ نیکی تیز دوڑنے میں نہیں ہے، تیز دوڑ کر جانے میں نیکی نہیں ہے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ چلنے میں اور وقار کے ساتھ چلنے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے زیادہ عزت بھی رکھی ہے، زیادہ اجر بھی رکھا ہے اور زیادہ ثواب بھی رکھا ہے۔ کسی کام میں جلدی کرنا اور یہ سمجھ کر کہ اس کے جلدی کرنے میں مجھے اجر مل جائے گا، زیادہ ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ کسی کام کو ادب کے ساتھ کرنا، اسے وقار کے ساتھ کرنا۔ انسان اور مومن کا اپنا بھی ایک وقار ہے، یہ بات بھی دھیان میں رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کو باوقار بنایا ہے، مومن کو باعزت بنایا ہے، اور مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص عزت رکھی، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور پھر وہی عزت اس کے رسول کے لیے بھی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہی عزت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی۔ ایمان والا جو شخص ہوتا ہے اس کا اپنا ایک وقار، اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اور اس عزت کو بحال رکھنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ اپنے وقار کا خیال کرے، وہ اپنی عزت کا خیال کرے، اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ایک بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے مومن بنایا ہے،
میں نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری شان کے لائق بنائے ہیں، وہ کام نہیں کرنے جو ایمان کے منافی ہیں، جو ایک مومن کو نہیں کرنے چاہیے، جس سے مومن کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی وہ کام نہیں کرتا، ایمان والا شخص کبھی وہ کام نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے مجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے، میں عزت والا ہوں، میں وہ کام کیوں کروں جس سے میری عزت پامال ہو، میں وہ کام کیوں کروں جس سے میرا وقار مجروح ہو۔ وہ ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اس کا وقار بڑھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک مومن کو جو عزت اور وقار دیا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کل قیامت میں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مومن پیدا کیا، مومن بنایا، ایمان کا نور دیا، اپنے محبوب کو امتی بنایا، اور ہم کام کریں یہودیوں والے، نصرانیوں والے، اور ہم کام کریں شیطانوں والے، تو کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تو تمہیں عزت والا بنایا تھا، ہم نے تمہیں وقار والا بنایا تھا، ہم نے تمہیں مرتبہ دیا تھا، اس مقام اور مرتبے کو کس جگہ تم کون سی مٹی میں رول کے آئے ہو، اور اس کا کیا حشر کیا تم نے، اس وقار کو تم نے کتنا بحال رکھا اپنی زندگی کے اندر۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے، ہر ایک بندے سے ضرور سوال کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ رب کے 3 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے زندگی کیسے گزاری، جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی اس زندگی کو کس حال میں گزارا۔ پھر دوسرا سوال اس سے یہ ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا، جو علم تجھے ملا تھا کیا تو نے اس کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، مال کدھر سے کماتا رہا اور کہاں پہ خرچ کرتا رہا، کمانے کے ذرائع بھی بتا اور خرچ کرنے کے ذرائع بھی بتا۔ ان تینوں چیزوں کا سوال مومن کی عزت اور وقار سے۔ ایک مومن کی جو اللہ نے عزت رکھی ہے، جو وقار رکھا ہے، یہ 3 سوال اس کی عزت اور وقار کے حوالے سے ہیں کہ زندگی ہم نے دی تھی تجھے وقار والی، عزت والی زندگی دی، تو نے اس کو کس کس ذلت میں گزارا ہے، یا کہاں کہاں کون سی عزت میں گزارا۔ تو جس نے یہاں عزت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا رہا، اور اپنے وقار کا ہمیشہ خیال رکھا کہ میں مومن ہوں، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے جو مومن کی عزت کو مجروح کرتا ہے، تو وہ تو جواب دے لے گا۔ لیکن جس نے یہاں فضولیات میں اپنا وقت برباد کیا، شیطانی اعمال کرتا رہا، اور اس نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ اللہ نے مجھے عزت والا بنایا ہے، میں عزت والے کام کروں، تو وہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا، پھنس جائے گا۔ دوسرا سوال بھی مومن کی عزت کے حوالے سے ہے کہ بتا جتنا تجھے علم ملا تھا شریعت کا، اسلام کا، جتنی تیرے پاس معلومات تھی اس کے مطابق تو نے عمل کیا ہے یا شیطانی کام کرتا رہا، جانتا تھا نماز فرض ہے لیکن پھر بھی تو اس کے مقابلے میں شیطانی اعمال کو یا دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتا تھا۔ تو اگر جس نے یہاں پر تیاری کی ہوگی اور اپنی زندگی کو احکامات الہی کے سپرد کیا ہوگا، وہ جواب دے سکے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا مال کے متعلق، کیونکہ حلال سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے اور حرام کسابت اور نحوست پیدا کرتا ہے۔ حرام جو ہے وہ بندے کو نافرمانی پہ ابھارتا ہے، حرام گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، حلال کما کے حرام کاموں میں خرچ کیا یا حرام کما کر اس کو اپنی جائز ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا رہا، یہ بتا۔ تو اگر اس نے حلال کما کر حلال کاموں میں حلال طریقے سے خرچ کیا ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے حلال اور حرام کی تمیز یہاں روا نہیں رکھی اور زندگی کو بے راروی کے حوالے کر دیا، جیسے جہاں سے ملتا ہے ٹھیک ہے، جو کچھ ملتا ہے وہ کھائے جاؤ، اس اصول کے تحت اگر اس نے زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور رب ذوالجلال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب گنہگار کی طرف قہر و جلال کی نظر سے دیکھے گا نا، ایک مرتبہ اس طرح اہل معاشر سے نظر پڑے گی نا، تو وہ جو گنہگار جنہوں نے یہاں زندگی کو عقارت بنا دیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، تو فرمایا ایک نظر اس کے جلال کی جب پڑے گی تو سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک
جسم کا گوشت پانی کی طرح پگھل کر اس کے بدن سے اتر جائے گا۔ ایک قہر جلال کی نظر جب اس کی پڑے گی تو ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، باقی سب کچھ پانیوں کے نیچے بہ جائے گا۔ کیا یہ برداشت کر سکیں گے ہم؟ ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ مت سوچیں کہ زندگی کو بدلنے کے لیے کسی خاص عمر کی ضرورت ہے۔ بوڑھا یہ نہ سوچے کہ میں نے 70-80 سال، اب تو میں قبر کے کنارے بیٹھا ہوں اور میری جوانی گزر گئی، میری عمر گزر گئی، اب میں کیا کروں؟ نہیں، صبح کا بھولا شام کو بھی گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو یہ کوئی عمر نہیں ہے، جب بھی بندہ چاہے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ جس وقت اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کا ادب اسے سمجھ آ جائے، جس وقت اسے زندگی کا مقصد جو ہے وہ سمجھ آ جائے، وہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کا دروازہ موت لذا کے وقت سے پہلے تک کھلا ہوا، جب بھی آئے پلٹ کر اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکائے، وہ پروردگار اسے معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم کا متلاشی بنائے اور زندگی کو بندگی کے تابع کرنے کی اور بندگی کی دہلیز پہ لا کر زندگی کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔